ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم خادر صاحب ہے جی حضرت، آپ کی ایک ویڈیو دیکھا ماشاء اللہ، جی وہ تعزیہ پہ ہے، جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی لگی ہے۔ حضرت ایک چھوٹا سوال ہے، جی کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں کڑپا سے، اچھا، یہ کہاں پڑتا ہے؟ یہ آندھرا میں پڑتا ہے۔ اچھا، آندھرا میں پڑتا ہے۔ ہاں، اچھا جی جی یہ کہاں سے آپ؟ جی میں یو پی سے ہوں۔ اچھا اچھا، جی ارشاد اور فرمائیں۔ حضرت حضرت جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ تو میں یہ پوچھنا تھا حضرت، جی تعزیہ میں آپ نے وہ ویڈیو میں بتایا تھا جی وہ شہیدوں کے اس میں ڈھول بجا سکتے ہیں، جی بالکل بجا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے شہید ہوئے حضرت صحابہ کرام۔ جی جی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا تھا جی ڈھول بجا؟ دیکھیے ایسا ہے، کئی اسباب ہیں۔ یوم عاشورہ کو ڈھول بجانے کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آپ نے اتنے مصائب و آلام اور تکلیفیں اٹھائیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ ثابت قدمی رہے، اور آپ نے کربلا جنگ ہاری نہیں بلکہ جنگ جیتی ہے، جنگ فتح کی ہے، اور جب جنگ فتح ہوتی ہے اس کی خوشی میں ڈھول بجایا جاتا، پہلی چیز۔ دوسری، شہید مرتا نہیں بلکہ شہید زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کی خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا، اور خوشی میں ڈھول بجایا جاتا ہے، دوسرا سبب۔ تیسرا سبب، دیکھیے جلوس تعزیہ کے اعلان کے لیے بھی ڈھول بجانا جائز ہے۔ یہ تین سبب تو یہ ہو گئے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس چیز کی ہم ممانعت کہیں نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے، تو کسی چیز کا ناجائز نہ ہونا ہی اس کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں، جو چیز جس کو قرآن نے منع نہیں کیا ہو، یا جس کو حدیث نے منع نہ کیا ہو، یا جس پر اجماع نہ ہو، یا جو چیز جس کی ممانعت قیاس سے بھی ثابت نہ ہوئی ہو، یعنی کسی صورت سے اس کا ناجائز ہونا ثابت نہ ہو، تو وہ چیز ہمارے ہاں مباح اور جائز کے زمرے میں ہے، یعنی اس کو ہم بجا سکتے ہیں، اس کے لیے کہیں کوئی منع نہیں ہے۔ اب اگلی بات دیکھیے، شہادت تو بہت ہوئی ہیں، لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کی برابر کوئی شہادت ہے؟ اس سے کوئی عظیم شہادت ہے؟ اس سے کوئی اکبر شہادت ہے؟ وہ تو صحابہ کرام کئی مصیبتیں اٹھا کے نہیں، وہ ٹھیک، لیکن آپ نہیں یہ نہیں دیکھیے، ہمیں صرف اتنا بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا حسین علیہ السلام سے عظیم اور اکبر کسی کی شہادت ہے کائنات میں؟ ہاں وہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلیے بتائیے کس کی شہادت ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ تو ہے ہی، وہ مشہور ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے تقریباً ڈھائے گئے ہیں ہمارے صحابہ کرام کے پورو، وہ مشہور نہیں ہوئے ہیں، اور نہ کہ ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم تازیہ بجاؤ نہ تم ڈھول بجاؤ کر کے۔ اس کے بعد آپ کی نظر میں دین مکمل ہوا کہ نہیں حضرت؟ دیکھیے، دین مکمل ہونے کے بعد میں ہمارے دین میں جو کتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہاں صحیح ہوئی نہیں؟ اچھا چلیے، آپ ایک بات بتائیے۔ نہیں، دین تو مکمل ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ بھی تو نہیں، وہ تو ہو گیا ہے، الحمدللہ ہو گیا، نہیں مکمل تو ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں دین میں، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کے بعد جتنی چیزیں ایجاد ہوئی وہ سب بدعت ہے، سب بدعت ہے۔ اچھا چلیے اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے؟ مدرسہ بدعت ہے؟ چاروں امام بدعت ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیوں اللہ اکبر کہنے لگے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے بدعت ہے دین میں، کیوں؟ ارے امام کہاں سے آئے بھائی؟ چاروں امام کہاں سے تھے؟ دین مکمل ہونے کے بعد یہ امام کہاں سے آئے جن کی آپ اقتدا کر رہے ہیں بھائی؟ جمعے کے دن مسجدوں میں دو اذان بدعت ہے؟ رمضانوں میں تراویح کی نماز بدعت ہے؟
آپ کیا کیا بدعت؟ سوال بہت آ رہے ہیں. ارے نہیں آپ، ارے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ایک ہی لفظ بول دیا. آپ پہلے دیکھیے، آپ پہلے علم حاصل کریں، اس کے بعد ہم سے بات کریں. آپ کو علم نہیں ہے، سب بدعت ہیں. نہیں اگر آپ ساری بدعت کریں گے تو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. اگلا سوال، عید میلاد النبی مناتے ہیں آپ؟ عید میلاد النبی مناتے ہیں آپ؟ نہیں ہمارے نزدیک کلی بدعت ہے. اچھا تو آپ سے میرا حساب ہی نہیں بنے گا، اس لیے کہ آپ تو سب ساری چیزیں بدعت کریں تو آپ کو تو کچھ آتا جاتا نہیں. علم کے معاملے میں آپ زیرو ہیں، اور آپ پہلے علم حاصل کریے، مطالعہ کریے. دیکھیے آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ بدعت کون سی ہے، بدعت حسنہ ہے کہ بدعت سیاح، آپ یہی نہیں جانتے. اللہ کے رسول کی حدیث، ارے سنیے اللہ کے رسول کی حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں حدیث سے بات کرتا ہوں. سنیے اللہ کے رسول کی حدیث، سنیے اللہ کے رسول حدیث. دین میں جو نیا کام کیا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو جتنا فائدہ اٹھانے والوں کو ثواب ملے گا اتنا کہ اس دین میں جو نئی چیز ایجاد کی گئی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا. دین میں جو چیز نئی ایجاد کی جائے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. دیکھیے اگر ساری چیز کو اگر بدعت سیاح کے زمرے میں شامل کر لیں گے، سنیے میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں. ارے آپ تو کچھ بات ہی نہیں کر، آپ نے جواب ہی ایسا دے دیا کہ ساری چیزیں بدعت ہیں، تو ساری چیز بدعت میں کیا ہو گیا؟ پھر کچھ نہیں بچے گا. ہاں تو آپ نہیں جہنم میں جانے والی ہے، ہر بدعت جہنم میں جانے والی ہے. تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے تو آپ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ ہم چاروں امام کو مانیں گے. چاروں کیوں مانتے ہیں آپ؟ یہ تو بدعت میں آ گیا نا آپ کے حساب سے. تو چاروں امام تو بدعت میں آ گئے نا. دین مکمل ہونے کا جب دین مکمل ہوا تو یہ 4 امام تھے. جب دین مکمل ہوا تب یہ 4 امام تھے. جب یہ دین مکمل ہوا تب یہ 4 امام تھے. میرے سوال کا آپ جواب دیں. آپ کیوں مانتے ہیں ان کو حق؟ آپ رکیے میں جواب دوں گا. ہاں دیجیے. 4 امام کہاں سے آئے دین مکمل ہونے کے بعد؟ بتائیے آپ. رمضان کی تراویح کہاں سے آئی دین مکمل ہونے کے بعد میں جو جماعت سے ہو رہی ہے؟ ارے آپ کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں. آپ کو کیا آپ ہم سے بحث کر رہے ہیں؟ آپ پہلے آپ علم حاصل کریے، مطالعہ کریے. آپ سب چیز کو آپ نے بدعت کہہ دیا. ارے پہلے آپ سیکھیے بدعت حسنہ کون ہے، بدعت سیاح کون ہے. بالکل جائے گی جی، میرے پاس سے بھی جائے گی. سننے کا نام ہی نہیں لے رہے. ارے سننے کا تم نے بات ہی ایسی کر دی نا کہ ساری چیز بدعت ہے بھائی. ارے بدعت ہے ہاں آپ ثابت کریں آپ ثابت کریں. جہنم میں جانے والی ہے. آپ ثابت کریں آپ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ ثابت کریں نا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب بدعت کون سی ہے؟ بدعت حسنہ ہے کہ بدعت سیاح ہے؟ کون سی ہے یہ؟ بدعت حسنہ نہیں. تراویح جماعت سے پڑھتے ہو؟ تراویح جماعت سے پڑھتے ہو آپ؟ چلیے ایک سوال میرا، تراویح آپ جماعت سے پڑھتے ہیں؟ آپ نہیں میرا سوال کا جواب دیے. آپ تراویح جماعت سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پہلے میرا سوال کا آپ جواب دیں کہ تراویح آپ جماعت سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہو تو پھر تم جہنمی ہو گئے. کیونکہ تم نئی بدعت ایجاد کر لی. آپ صاحب کہیں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت سے نماز نہیں پڑھائی. آپ ثابت کر دیں، کسی حدیث کا حوالہ دے دیں. آپ نمبر دیں حدیث کا نمبر دیں. آپ حدیث کا نمبر دیں کہ حضور نے جماعت سے نماز پڑھائی. ہاں دوں گا، میں مانوں گی. آپ جہاں جب نمبر نہیں میرے، ارے توبہ تمہیں کرنی پڑے گی بھائی، توبہ تمہیں کرنی پڑے گی. الحمدللہ صحیح. ارے سنیے، صحیح بخاری کی ایک بھی حدیث نہیں ہے جو میری زیر نظر نہ ہو. کیا بات کرتے ہیں آپ جھوٹی بات کرتے ہیں. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ. بالکل حوالہ دے ہی نہیں پائیں گے. یہ چیز حدیث میں ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح جماعت سے پڑھائی. آپ نے 3 دن پڑھی، لوگ خود بخود آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے. خود بخود آپ نے اعلان نہیں کیا. قطعی اعلان نہیں کیا. یہ حدیث یہ ہے. اور آپ 4 اماموں کو مانتے ہیں. یہ بھی دیکھیے، آپ 4 اماموں کو مانتے ہیں. یہ بھی بدعت ہے. آپ جہنمی ہیں. آپ کے مطابق آپ جہنمی ہیں. آپ 4 اماموں کو مانتے ہیں. دین مکمل ہو گیا تھا. کیوں آپ ہی تو کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئے امام؟ یہ مدرسے کہاں سے آ گئے؟ آپ مدرسے کے پڑھے ہوئے ہوں گے. یہ آپ جہنمی ہو گئے. آپ جو ساری جب بدعت کہہ دیا تو جتنے آپ کام کر رہے ہو ساری بدعت ہے. ابھی آپ نے جب ساری ارے آپ اسٹیشن چھوڑیے. آپ نے اتنی چیزوں کو بیان کیے ہیں. آپ جمعے میں 2 اذانیں کروا رہے ہیں، بدعت ہے. آپ جہنمی ہو گئے. جمعے کے دن 1 اذان ہوئی.
حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام کے زمانے سے کچھ قبل سنیے آپ دو اذانیں کرواتے ہیں مسجدوں میں، آپ بدعت کا کام کر رہے ہیں، آپ جہنمی ہو گئے. ساری بدعت آپ کے مطابق، آپ ہی تو نے کہا کہ ساری بدعت جہنمی ہے، ہر بدعت کرنے والا جہنمی ہے. آپ ہی نے تو بولا تھا نا، آپ 4 اماموں کو مانتے ہیں، آپ جہنمی، آپ 4 اماموں کو مانتے ہیں. ارے حوالہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے حوالہ دیں گے؟ جب بخاری کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو میرے زیر نظر نہ ہو، پھر آپ حوالہ لائیں گے کہاں سے؟ نہیں بنا کے لائیں گے بخاری، آپ نہیں دے پائیں گے. ارے توبہ تم کر لو، تم تو جہنمی ہو گئے، تم اپنے قول کے مطابق جہنمی ہو گئے. تم نے کہا کہ نماز تراویح سے پڑھتے ہیں، تم چاروں اماموں کو مانتے ہو بدعت، مدرسہ پھر بدعت تمہارے قول کے مطابق. یہ سب کیونکہ صرف اور نحو کی تعلیم لینا بدعت تمہارے مطابق، تم جہنمی. ارے دین میں کتنے کام نئے ہوئے ہیں، سب تم اس کے مطابق تم جہنمی ہو گئے. ہر کام تم نے 4 امام کو مانا، ارے مجھے معلوم ہے، مجھے دلیل ہے. تم کچھ کہیں سے نہیں دے پاؤ گے، تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں، ABCD نہیں پڑھے ہو تم تو، مجھے معلوم ہے. تم نے ایک ہی بات کہہ دی نا، ہر چیز بدعت، ہر نئی چیز بدعت. تم نے 4 اماموں کو مانا، تم خود ہی اپنے قول میں پھنس گئے. جب ہر چیز کو تم نے بدعت کہہ دیا تو 4 اماموں کو کیوں مانتے ہو تم؟ 4 امام کو تم نے مانا، بدعت کیا تم نے، تم جہنمی ہو گئے. تم نے 4 امام کو مانا.